ویلکم ٹو فرقان ٹی وی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جس موضوع پر لب کشائی کر رہے ہیں وہ ہے بلوغت کیا ہے۔ عموماً اس موضوع پر بہت کم لکھا اور بولا جاتا ہے، لیکن یہی وہ ایسا موضوع ہے جو آگے چل کر آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے۔ بلوغت وہ وقت ہوتا ہے جب بچے جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور ذہنی طور پر پختہ ہونے لگتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کے لیے ایک ہی وقت مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ یہ انفرادی انداز میں واقع ہوتی ہیں۔ شیرخواری کے زمانے کے علاوہ عمر کے کسی اور حصے میں اس ناگواری کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ بلوغت کے دوران ہارمونز کے عمل کی وجہ سے جسم زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ ہارمونز کیا ہوتے ہیں؟ ایک خاص عمر پر پہنچنے کے بعد انسانی دماغ سے خاص قسم کے کیمیکل خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں ہارمونز کہا جاتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ ہارمونز متعلقہ اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب آپ کو جوان کہا جاتا ہے۔ بلوغت کے آغاز کو کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ بلوغت کا احساس ہر ایک کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ یہ عمل بتدریج ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی تبدیلیاں عام طور پر آنکھ سے نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ہارمونز کے ذریعے واقع ہوتی ہیں۔ بلوغت کے لیے سب کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں ہوتی۔ یہ ہر فرد کے لیے اس کے جسمانی نظام، عقلی سوجھ بوجھ، اس کے گھریلو زندگی، اس کے معاملات کے مطابق عمل میں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دوست بہت جلد جوان ہو جاتے ہیں اور بعض بچے تھوڑا تاخیر سے جوان ہوتے ہیں۔ لڑکیوں میں بلوغت کا آغاز 8 سال سے 17 سال کی عمر میں اور لڑکوں کے اندر 10 سال سے 18 سال کی عمر کے دوران ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بات مشترک ہے، یعنی سب ہی اس عمل سے گزرتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی بلوغت کی علامات کے بارے میں میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ لڑکیوں کے اندر ایسٹروجین بننے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بیضہ دانیوں میں انڈے بننے لگتے ہیں۔ لڑکوں کے اندر ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون اور منی کے جرثوں میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لڑکیوں کے جسم میں ان کی خد و خال نمایاں ہونے لگتی ہے۔ لڑکے کے شانے یعنی کندھے چوڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں عضلات بڑھ جاتے ہیں۔ لڑکیاں کا جو کولہوں کا وزن ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک معمول کی بات ہے اور آپ کو کم خوراکی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس ایج کے اندر بچیاں ڈائٹنگ پہ چلی جاتی ہیں جو کہ بعض اوقات انہیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کی بجائے کھانے پینے کی صحت مند عادات کو اختیار کرنا چاہیے، مثلا روزانہ دودھ، مرغن غذائیں، حلوہ، پراٹھا یا گھی میں تلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو کم کر دینا چاہیے اور اپنی غذا میں تازہ پھل، سبزیاں، سبز پتوں والی چیزوں کا استعمال بڑھانا چاہیے۔ لڑکوں کی آواز پھٹ جاتی ہے لیکن بعد میں آواز گہری ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی چھاتی کے نپلز کے اطراف میں قدرے سوجن کے ساتھ چھاتیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایک طرف کی چھاتی دوسری طرف کی بریسٹ کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھ جاتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ بعد میں برابر ہو جاتی ہیں۔ لڑکوں میں بعض صورتوں میں چھاتیوں کے نپل کے گرد چربی جمع ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر یہ بلوغت کے اختتام تک ختم ہو جاتی ہے۔ لڑکیاں پیشاب کی جگہ سے سفید اور لیسدار رطوبت خارج کرتی ہیں۔ یہ کوئی فکر کی بات نہیں، یہ بھی بلوغت کے ساتھ ہونے والی جسمانی اور ہارمونی تبدیلیوں میں ایک علامت ہے۔
لڑکے کا عضو تناسل لمبائی اور گولائی میں اضافہ پکڑتا ہے اور اس کے خصیوں کی جسامت بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات عضو تناسل میں تناؤ رہنے لگتا ہے، اس کا سبب جنسی خیالات ہوتے ہیں یا بعض اوقات کوئی سبب معلوم نہیں بھی ہوتا۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں ہونے والی کچھ مشترکہ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں جن کو عام طور پر بہت پریشان کن لے لیا جاتا ہے اور انہیں پریشان کن نہیں لینا چاہیے۔ ان میں چہرے اور جنسی اعضاء پر بال ہیں۔ جسم کے جن مقامات پر پہلے بال نہیں اگتے وہاں اب بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور دونوں کی بغلوں میں جنسی اعضاء پر بال اگتے ہیں۔ شروع میں یہ ہلکے تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن بلوغت کے مراحل کے ساتھ یہ لمبے، موٹے اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے اور ان کا کلر بھی ڈارک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لڑکوں میں چہرے پر بھی بال اگتے ہیں جنہیں ہم داڑھی اور مونچھیں کہتے ہیں اور وہ شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قد، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب لڑکوں اور لڑکیوں کے قد مکمل ہو جاتے ہیں۔ بعض کے قد میں 4 انچ یا اس سے زائد سالانہ اضافہ ہوتا ہے جو کہ بعض لڑکوں میں 20 سال اور بعض میں 23 سال تک جاری رہتا ہے۔ چہرے پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ ان پھنسیوں اور دانوں کا نکلنا بلوغت کے ہارمونز کے سبب ہوتا ہے۔ اس کا سبب ہارمونز کا آغاز ہوتا ہے جو کہ چہرے، کمر کے اوپر والے حصے یا سینے پر دانے یا پھنسیاں نکلتی ہیں۔ اگر ان کی موجودگی برقرار رہے تو جلد کو صاف رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ عام طور پر بلوغت کی تکمیل کے بعد یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو مشترکہ چیز لڑکوں اور لڑکیوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے جسم کی بو۔ بلوغت کے ہارمونز کی وجہ سے بغلوں اور جسم کے دیگر حصوں میں ایک ناگوار سی سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سمیل باڈی کی ہوتی ہے اور سب کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات بھی معمول کے عین مطابق ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس بو کو دور کرنے کے لیے جسم کو صاف رکھنا چاہیے۔ روزانہ نہائیے۔ بہتر ہے کہ گرمیوں میں روزانہ 2 بار نہایا جائے۔ نمبر 2، بیکٹیریا مارنے والے اچھے صابن کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، بو کو ختم کرنے والا کوئی اچھا باڈی سپرے یوز کیا جائے۔ نمبر 4، اپنے کپڑوں کو جلد چینج کر لیا جائے۔ کالر یا کاٹن کے کپڑے استعمال کیے جائیں اور مصنوعی جو موٹے کپڑے ہوتے ہیں ان کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ بلوغت کے دوران آپ کا جسم نئے ہارمون سے ہم آہنگی پیدا کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے خیالات میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے یا جذبات میں ایسی شدت آ سکتی ہے جس کا اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے جسم، اپنی حیت یا اپنے احساسات کے بارے میں بھی بے چینی ہو سکتی ہے، جبکہ بلوغت کے دوران ایسے احساسات کا ہونا بالکل معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ اس دور میں مزاج کا آسانی سے متاثر ہو جانا یا بہت حساس ہو جانا بھی معمول ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لڑکے لڑکیوں میں اور لڑکیاں لڑکوں میں انٹریکٹیو ہو جاتی ہیں۔ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، اپنے جذبات کو اظہار کا طریقہ سیکھیے اور ان اظہار کو کوئی عام طور پہ فضول قسم کے لوگوں پر نہ کیجیے۔ دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر اپنے فیملی کے معاونت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے تاکہ بعد میں آنے والے وقت پر آپ کو کسی پریشانی یا شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کسی سے بھی بات کرنا مفید ہو سکتا ہے، خصوصاً اپنے والدین کے ساتھ، بڑے بہن بھائی کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ، اور اگر آپ کو کوئی بھی بات کرنے کے لیے اچھا یا رازدار ساتھی میسر نہیں تو آپ ہمیں ہمارے کال نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی مسئلے اور معاملے پر ہمارے ساتھ ایک رازدارانہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ مزید اسی قسم کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔